قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم ان کے پاس گئے، اور چونکہ اہتمام مل گیا، عالم تھے، تو حضرت کے پاس گئے، حضرت کو کہا حضرت میں بھی یہ اخلاص کی نعمت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہاں رہو خانقاہ میں اور رگڑے کھاؤ، ذکر کے رگڑے کھاؤ، ایک وقت آئے گا تمہیں بھی اللہ نسبت منتقل فرما دیں گے۔ تو حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آئے، آ کر رہے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی خانقاہ میں مریدین آئیں گے ان کے جوتوں کو سیدھا کرنا ہے، بس آپ کا کام یہ ہے۔ چونکہ اہتمام تھا، محتمم تھے، تو دل میں تھوڑی سی تکبر اور تھوڑا سا عجب تھا، اس وجہ سے حضرت نے فرمایا آپ نے جو ہے جوتے سیدھے کرنے ہیں، اور ایک ساتھی کی نگرانی لگا دی، دیکھنا ذرا یہ کس طرح کے جوتوں کو ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک کر کے رکھتے ہیں۔ تو ساتھی نے آ کر بتایا حضرت جو پھٹے پرانے جوتے ہوتے ہیں قاری محمد طیب صاحب ان کو ہاتھ نہیں لگاتے، جو نئے جوتے ہوتے ہیں ان کو سیدھا کر دیتے ہیں، جو پرانے جوتے ہوتے ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ حضرت نے کہا اچھا ابھی بھی عجب کا شکار ہے۔ تو حضرت نے بلایا اور بلا کر کہا آج کے بعد آپ نے سب سے پہلے پھٹے پرانے جوتوں کو سیدھا کرنا ہے، بعد میں دوسرے جوتوں کو سیدھا کرنا ہے۔ اب کوئی محتمم ہو، مدرسہ چلانے والا ہو، دارالعلوم جو بند بہت بڑا ادارہ تھا اس کا محتمم ہو، اور اس کو کہا جائے کہ آپ جوتیاں سیدھی کرو، تو آپ خود اندازہ لگائیں آج کے زمانے کا کوئی محتمم ہوگا تو وہ کہے گا میرے اہتمام کا بھی لحاظ نہیں رکھا ان اللہ والوں نے۔ تو حضرت کو اصل میں اصلاح کی فکر تھی، اپنی اصلاح چاہتے تھے، تو حضرت نے آمنا و صدقنا والی بات کی۔ پھر ہمارے دادا پیر حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حرم میں حضرت قاری محمد طیب صاحب کو ملے، تو قاری محمد طیب صاحب کو دیکھتے ساتھ ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لگتا ہے کہیں سے پی کر آئے ہو، تو فرمانے لگے ہاں میں تھانہ بھون سے پی کر آیا۔